ایک چاہنے والا امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا مولا میرے حالات بڑے خراب ہیں، بڑے خراب ہیں. امام سید سجاد رونے لگے. یہ محبت ہے کس سے؟ شیعوں سے. اپنی قدر، اپنی ویلیو، اپنی حقیقت جانے اہل بیت اطہار کتنی لطافت رکھتے ہیں. امام سید سجاد رونے لگے کہ مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے لیے بڑا خار و ستم ہے کہ میرے پاس میرا چاہنے والا کوئی آئے اور میں اس کی مدد نہ کر پاؤں. کہ میرے لیے بڑا ستم ہے، بڑا ستم ہے. کوئی چاہنے والا میرے پاس آئے اور میں اس کی مدد نہ کر پاؤں. چاہنے والے میرے پاس کچھ نہیں ہے فی الحال جو میں تیری مدد کر سکوں. میرے گھر میں خود کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، میں کیسے تیری مدد کروں؟ چاہنے والا گھر سے باہر نکلا. جیسے ہی دروازے پہ پہنچا ایک ناصبی اہل بیت کو کھلم کھلا گالیاں دینے والا دروازے پہ کھڑا تھا. مذاق کرنے لگا، مذاق اڑانے لگا. اچھا جی، بڑے لمبی لمبی باتیں کرتے ہو، بڑے نعرے لگاتے ہو، بڑا چیختے ہو، بڑا چلاتے ہو کہ اہل بیت چاہیں تو یہ کر دیں، اہل بیت چاہیں تو وہ کر دیں. کیا رہا تمہیں سید سجاد نے 2 روٹیاں تک نہ دے پائی؟ تم انہی کی محبت کا دم بھرتے ہو، انہی کی محبت کے نعرے لگاتے ہو. بعض اوقات دشمن آپ سے کہتا یا نہیں کہتا ہے بڑے آئے کہنے والے یا علی مدد، بڑے آئے کہنے والے علی مدد کرتے ہیں. کہاں گیا تمہارے علی؟ نعوذ باللہ. کہاں گیا تمہارا امام زمانہ؟ نعوذ باللہ. یہ دشمن ہمیں تانے دیتا ہے. کہاں گیا تمہارا امام زمانہ؟ غار میں ہے کسی، مدد نہیں کر رہا ہے تمہارا امام زمانہ. چاہنے والا دیکھیں میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ ہر انسان کی معرفت کا لیول الگ ہوتا ہے. اب اس کی معرفت جھنجلا گئی، غصہ آ گیا، غضب طاری ہوا. امام سید سجاد کے پاس پہنچا کہ مولا مجھے اپنی غربت پہ کوئی افسوس نہیں ہے، میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے اس پہ کوئی افسوس نہیں، لیکن مولا یہ جو آپ کا دشمن یہ تانا دے رہا ہے اس تانے پہ مجھے افسوس ہے. یہ دشمن جو یہ تانا دے رہا ہے اس تانے پہ مجھے افسوس ہے. مولا یاد رکھیے میں گھر کے باہر نہیں نکلوں گا اس تانے کے ساتھ، اس تانے کے ساتھ میں گھر کے باہر نہیں نکلوں گا. آپ کا دشمن ایسے ایسے تانے دے رہا ہے، مولا اس تانے نے مجھے بے چین کر دیا ہے. مولا سجاد نے فرمایا اچھا دشمن تمہیں تانا دے رہا ہے، ٹھیک ہے آؤ. گھر میں گئے. مولا نے فرمایا 2 روٹیاں میرے یہاں سوکھی پڑی ہوئی تھی، میں نے تمہیں دی نہیں. میں نے سوچا کہاں تم ان سوکھی روٹیوں کو لے جاؤ گے. اب ظاہر سی بات ہے دشمن جب تمہیں تانا دے رہا ہے تو لو بسم اللہ یہ 2 سوکھی روٹیاں ہیں، لے جاؤ شاید ان سے تمہارا کوئی کام بن جائے. سوکھی روٹیاں لے کے چاہنے والا باہر آیا. ایک مقام پہ پہنچا تو ایک شخص مچھلی لیے کھڑا تھا. کہنے لگا صاحب میرے پاس مچھلی ہے، تمہارے پاس روٹی ہے، اگر ہو سکے تو یہ 2 روٹیاں مجھے دے دو، میری مچھلی تم لے لو. یہ دیکھیں تدبیر کہاں سے ہوتی ہے، تدبیر کہاں سے ہوتی. تم پوری زندگی رزق کے پیچھے بھاگتے ہو، جناب یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے. تمہاری تقدیر میں جتنا رزق لکھا ہے اتنا تمہیں ملے گا، اتنا تمہیں ملے گا. جناب تم کسی کے پیچھے لگے رہو مثال کے طور پہ اس کا رزق کاٹنے کے چکر میں، اسے پریشان کرنے کے چکر میں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کر لیا اسے عزت دینے کا تو تم ہوتے کون ہو؟ ہوتے کون ہو؟ اللہ اسے عزت دے کے رہے گا. اس نے وہ مچھلی جو بدلی تھی گھر آیا، مچھلی کا پیٹ پھاڑا تو مچھلی سے ایک سچا موتی نکلا، سچا موتی نکلا. ہم سوکھی 2 روٹیاں، مچھلی اس کے عوض ملی، ایک سچا موتی نکلا. اب ظاہر سی بات ہے مولا کا چاہنے والا ہے، زاہد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، متدین ہے. اب اس کے ذہن میں خیال ہے میں نے مچھلی تو لے لی لیکن شاید اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس مچھلی کے پیٹ میں موتی ہے. اب اس کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اسے بتانا چاہیے، دل مطمئن نہیں ہے کیسے میں اسے اپنے پاس رکھوں، اسے بتانا چاہیے. تھوڑی دیر کے بعد دق الباب، دروازہ کھلا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی صاحب تم نے یہ 2 سوکھی روٹیاں دی تھی؟ جی ہاں. میں نے مچھلی دی تھی؟ جی ہاں. احمد کیسی روٹیاں تھی؟ گھر پہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، ٹوٹ بھی نہیں رہی تھی. اب کیا کیا جائے؟ مچھلی واپس کر دوں؟ نہیں میں نے دے دی سو دے دی، یہ لو روٹیاں. ایک لفظ کہا مچھلی، اور مچھلی میں جو کچھ ہے وہ تیرا. یہ دیکھیں اللہ کی طرف سے یہ الفاظ ہے تاکہ اس مومن کو مطمئن کیا جا سکے، اسے مطمئن کیا جا سکے. مچھلی اور مچھلی میں جو کچھ ہے وہ تیرا. اب جملہ میں کہتا چلوں روٹیاں جہاں سے آئی تھیں وہیں پہنچ گئیں لیکن راستے میں ایک غریب کو امیر بنا کے آئی. جہاں سے چلی تھی روٹیاں وہیں پہنچی لیکن راستے میں ایک غریب اور نادار کو امیر بنا کے آئی.